آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح اور ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودھری پرویز الہی نے دی ہے نا ادو اگے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا چودھری پرویز الہی نے تو گل ہی مکا دیتی ہے پہلا وہ نیپیاں بدلتا سی ہوں تو ہوں پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گیا ہے نیپیاں بدلتا جڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی کسر نہیں کی تو اس پہ خود ہی کمنٹ کریں ان کی جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے آنے دانے باہر نکل کے چودھری پرویز الہی کو جواب دیں پھر آپس ہی موک جان آفت ہوتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے لیکن جس طرح عمران خان نے انڈیا یا ایک قسم کا انہوں نے تشدد کی طرف رخ ہماری سیاست کا جو ہے اس کا موڑنے کی کوشش کی ہے اور ان کی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اور شاید جو ہے عمران خان کا موٹو بھی یہی ہے مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو اس کے ہاتھ سے جو آج سے 8-10 مہینے پہلے اقتدار نکلا اس کے بعد اس نے بہت سے پینترے بدلے ہیں بہت سے جو ہے اس نے کارڈ سارے کے سارے اس کے پتے جو ہے وہ مات کھا گئے ہیں یہ ایک نیا پتا کھیلا ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے ملک جو ہے خدا نخواستہ تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس کے کوئی بیسس نہیں ہے اس میں کوئی بیسس نہیں ہے پیپلز پارٹی نے کی تاریخ جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے خون معاف کیے ہوئے ہیں چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تھی یا بے نظیر کی شہادت تھی دونوں شہادتیں جو ہیں انہوں نے قبول کیں سیاست میں اپنا سفر جاری رکھا اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہ ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم میں وہ میجر پارٹنر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں تو جس طرف رخ موڑ رہے ہیں ہماری سیاست کا عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی کسی سیاستدان کی اس وطن کے ساتھ اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جتنی اس کی ہے اقتدار چھن جانے کا غم جو ہے دیکھیں اس نے شروع کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے بین الاقوامی سازش ہے امپورٹڈ سازش ہے اور اب الزام امریکہ سے جو شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی پہ آ گیا اب اس کے الزامات کی حقیقت دیکھیں کہ کہاں سے الزام شروع ہوا اور کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا اس نے اب کہا ہے کہ میری حکومت جو ہے محسن نقوی کی وجہ سے جو ہمارے کیئر ٹیکر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے اوپر جو ہے آ گیا اس کے بعد جو ہے استعفے دیے اور استعفے دینے کی جو مختلف قسم کے بیانات دیے کہ میں چوروں کے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا یہ اسمبلی اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے بڑی بڑھ کے مارے 3-4 سال کے بعد اس کے بعد استعفے واپس لینے کا کبھی کہتا تھا کہ بیٹھیں گے اسمبلی میں کبھی کہتا تھا نہیں استعفے واپس لیں گے پھر استعفے جب منظور ہونے شروع ہو گئے تو ایک انسٹالمنٹ ہوئی دوسری انسٹالمنٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں تو اسمبلی کی کہ جو بھی طریقہ کار ہے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن وہ اس طرح کا انتظار تو نہیں کرتے استعفے سارے منظور ہو گئے اب استعفے منظور کروانے کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے آپ بتائیں یہ شخص جو ہے کسی جگہ بھی کھڑا رہ سکتا ہے 5-10 دن 15 دن کے بعد بلکہ بعض کا تو ایک دن کے اندر پینترے بدلتا ہے یہ ملک کی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے معاشی تباہی کا اور اب بھی ذمہ دار جو ہے آئندہ خدا نخواستہ کچھ سانحہ پاکستان میں ہوا تو اس کی سراسر جو ہے ذمہ داری جو ہے عمران خان کے اوپر ہوگی میں دیکھیں بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر میں پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کے بالکل خلاف ہوں سیاسی حکومتوں کو
مخالفوں کو جو ہے وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو جو ہے جھوٹے مقدمات میں یا جھوٹے الزامات میں قید نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں قید ہوئی۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں، 2 آدمی ان کے پکڑے گئے پی ٹی آئی کے، جن کو 2 یا 4 دن کے بعد جو ہے رہائی مل گئی، اور اس کے بعد ان کے چہرے کسی نے نہیں دیکھے، نہ کسی جلسے میں نظر آئے ہیں۔ 2 دن دی مارے گئے سن، وہ دے بعد کو لبا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے چودھری فواد صاحب، میں پھر کہوں گا جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ قانون اور قاعدہ جو ہے وہ اپنا خود تابع ہوتا ہے، وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے، قانون موجود ہے۔ کوئی وکٹمائزیشن، ٹارگٹنگ جو ہے چودھری فواد صاحب کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے۔ میں یہی دن تھے، میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، میں اس سے مجبور ہوا ہوں۔ میں 22 جنوری کو مجھے نیب کی حراست سے جیل میں ٹرانسفر کیا گیا۔ 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا، مجھے 2 کمبل دیے گئے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لے لو، اور ساتھ مجھے وہ اسد اڑیس صاحب محترم جو تھے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا جی میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا ہے گا، کیمرے لگے دے نے تے پرائم منسٹر دا بندہ بیٹھا دا ہے تے میں تے تہاڈے نال انج ہی کرنا جی۔ کھانا جو ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ملے گا، گرم پانی آپ کو میسر نہیں ہے، اور نہ کوئی بستر ہے نہ کچھ ہے، یہ 2 کمبل ہیں۔ آدھی رات کو میاں شہباز شریف نے مجھے ایک گرم پانی کی بوتل جو ربڑ کی ہوتی وجہ کہ اپنے پاؤں میں رکھ لینا، سردی بے شمار ہے، اور تب مجھے پتہ لگا تمہارے پاس 2 کمبل ہیں صرف، ایک اوپر لینے کے لیے ایک زمین پہ۔ یہ صورتحال 13-14 دن رہی۔ میں اس دوران ریمانڈ کے لیے آیا بھی عدالتوں میں، لیکن میں کوئی رونا تونا نہیں پایا۔ میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی ورکروں کے ساتھ وطن عزیز میں اس طرح پہلے بھی ہوتا ہے، بھی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ یہ روایت ختم ہو، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ جو فیسلٹیز ان کو میسر ہیں، آپ ٹی وی اور اخباروں پہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو فیسلٹیز میسر ہیں، اگر یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح مقدمات بنائے ہیں، میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ خود جب نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوا تو انہوں نے کیا جو ہے وہ ٹویٹ کی، عمران خان نے کیا ٹویٹ کی، کس طرح انہوں نے جو ہے ہر چیز کو جسٹیفائی قرار دیا جو ہمارے جس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت نواز شریف کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت مریم کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، شہباز شریف اور حمزہ کی اور باقی سب لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی وکٹمائزیشن ہوتی، یہ کرتے تھے، یہ فرمائشی پروگرام کرتے تھے، بلا کے کہتے تھے کہ ان کو اندر قید میں ڈالو۔ آج 2-2 3 دن ہوئے نے تے رولا انج پایا تھا جس طرح عمر قید ہو گئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو سیاسی ورکروں کی کم از کم اپنی عزت آبرو کے لیے سیاسی ورکروں کے نام کی عزت آبرو جو ہے نا، اس کے حوالے سے کم از کم جو ہے کوئی عزت آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ہے اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بھگتانا چاہیے۔ اللہ کسی بھی وقت مشکل وقت نہ لے کے آئے، کسی کو جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہ بنائے۔ ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ کسی نے نہیں بنایا۔ یہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کے سربراہ کو گالیاں دیتے ہیں، عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں الفاظ بھی نہیں وہ ریپیٹ کرنا چاہتا، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر ادارے جو ہے یہ ان کے خلاف موو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اپنا جو ہے اپنی گفتگو، اپنا منہ جو ہے اگر بند رکھو، سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا، لیکن اگر آپ اداروں کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، ان کی فیملیز کو جو ہے دھمکی دیں گے، تو لازمی طور پہ قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون حرکت میں آیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو اس طرح کرے گا قانون اس پر حرکت میں آئے گا۔ یہ تو 2 دن پہلے یہ خود
فواد چودھری صاحب خود کہتے تھے کہ فلانا فلانے دن پڑھا جائے تھا، فلانا فلانے دن. کیوں میں آپ میڈیا والے گواہ ہیں، یہ ہوتا تھا نا کہ 2 دن پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے، فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے. تو ذرا اپنا ماضی سامنے رکھ کے جو ہے یہ رونا دھونا ہے، یہ ماتم، یہ پٹنا کٹنا جو ہے وہ کریں. اپنا ماضی رکھتے ہیں. ان 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اب ملک کو جو ہے خون خرابے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو جو ہے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. 40 قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں. ایک بتا دیں، 25 لاکھ بندے کی اس نے لانگ مارچ کے جو بھی کرنا تھا، جو دھرنا دینا تھا، آخر دے ہوتے 5000 رہ گئے. کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا. ہی از اے ویری ڈیسپریٹ مین. کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. اسمبلی کی ساری سیٹیں اگر آج گنوائی گئی ہیں، اس نے خود استعفے دیے ہیں. اس کے بعد جو زبان بولی ہے وہ آج بھی اس کی بازگشت جو ہے سنی جا سکتی ہے، جو اس نے اسمبلی کے متعلق کہا جب اس نے استعفے دیے. پھر علوی صاحب کو بلایا کہتا ہے کہ میری فوج کے نال ملاقات کراؤ. کر رہے جو جرت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ یہ بس اتنا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میری ملاقات کراؤ. اسی انسٹیٹیوشن کو جو گالی دیتا ہے، اس کے سربراہوں کو گالی دیتا ہے اور اسی پھر منتیں کرتا ہے. اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا تھا یا آپ کی کوئی ایسی نیت تھی تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے. پھر آپ کو قومی اسمبلی موجود تھی. اس قومی اسمبلی میں سے آج سے 7-8 مہینے پہلے جو استعفے جب دیے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم واپس آتے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، اور ساری باتیں جو ہے وہ ایوان میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں سیٹل ہوں گی. جو ادارہ ہے اس قسم کے معاملات کو سیٹل کرنے کا، انہوں نے اس کو ابینڈن کیا، اس کو خیر آباد کیا، اس سے غیر حاضر ہو گئے، اس سے مستعفی ہو گئے، اور اب جو ہے فوج کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں. کیونکہ ان کو جس نے گود میں لیا تھا 2012-13 میں، جنہوں نے ان کی جو ہے مڈ وائفری کی تھی، جو ہے ان کو لے کے آئے تھے، وہ آتے ہیں، ان کو پرانی پڑی ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں اب چھوڑ دیں. اب جو ہے اپنے بل بوتے پہ اگر سیاست ہو سکتی ہے، اپنی اوقات پہ سیاست ہو سکتی ہے، سیاست کریں، اور وعدہ مارنیاں بند کرن جڑا ہے کھبے سجے رہی ہیں. میں ایک دو بات کر لوں، پھر آپ بالکل کھل کے. کل انہوں نے خط بھی لکھے ہیں، میرا ہے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے، اور آرمی چیف کو بھی میرا خط لکھا ہے. خط و خطابت اب شروع کر دی ہے. ایک طرف بیان دیتے ہیں، دوسری طرف خط دیتے ہیں. دیکھیں، جن لوگوں کا آئین کے اوپر یقین ہو، آئین کے اوپر ایمان ہو، آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پیدائش ہوئی ہو، وہ ادھر ادھر کھبے سجے جو ہے نا وہ نہیں لکھتے، لیٹر لکھتے. وہ ان فورمز کو، ان پلیٹ فارمز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں جو آئین نے اس چیز کے لیے جو ہے ان کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ قومی معاملات جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں طے ہوں گے. آنا تھا، اس میں آتے، اس کو خود انہوں نے ابینڈن کیا ہے. استعفے انہوں نے دیا ہے. کو ہم نے کوئی جعلی استعفے تو نہیں منظور کیے، ہم نے تو اصلی استعفے منظور کیے. ہم آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اسمبلی میں آؤ، نہیں آئے اسمبلی میں، اور جب استعفے منظور کرنے چاہیے پھر دوڑتے دوڑتے آ گئے. اور پھر وہ آ کے جو ہم سے باتیں کرتے ہیں، جو آ کے ہمیں کہتے ہیں بیچارے ان کے ممبران جو ہے وہ اہتمام باتیں وہ اعتماد میں کہی ہوئی ہیں اس کے متعلق، عمران خان کے متعلق انہوں نے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا جو ہے. میں ایک اور، وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ میں نے بغاوت کا مقدمہ، اور اس کی سزا پھانسی ہے. کابینہ نے منظوری دی تھی. آج جو لوگ جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کابینہ میں منظوری دینے میں موجود تھے. کیا ان کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے خلاف جو ہے آپ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں؟ اور بعد میں پریس کانفرنس کی، ان کے ہی وزراء نے کی. مجھے آج بھی اس وزیر کا چہرہ یاد ہے.
جس نے میرے آرٹیکل 6 کی کہ یہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہے، اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے؟ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدل جاتے ہیں، سدا ایک جگہ. یہ سب سے بڑی لوگ احمق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا رہے گا، اقتدار آئے گا تو اقتدار نہیں چھنے گا. اقتدار سدا جو ہے اقتدار اوپر والے کا ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے. تو میں اس کے بعد جو ہے آپ سے اور میں ایک آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودھری پرویز الہی نے دی ہے نا، ادو اگے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز الہی نے تو گل ہی مکا دیتی ہے. پہلا وہ نیپیاں بدلتا سی، ہوں پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گیا ہے نیپیاں بدلتا جڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی کسر نہیں رہی. تو اس پہ خود ہی کمنٹ کریں، ان کی جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے آنے دانے باہر نکل کے چودھری پرویز الہی کو جواب دیں، پھر آپس ہی موک جان. چلیں جی آپ